بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الدیات میں ہے، اور کتاب الدیات میں مصنف صاحب مسائل کے عنوان سے چند مسئلے پیش کر رہے تھے، جس میں 14 مسئلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان مسائل میں اعضاء کا کوئی نقصان اگر کرتا ہے، انسانی اعضاء کا کاٹتا ہے، توڑتا ہے، ان کو شل کر دیتا ہے، تو اس میں کیا دیت ہے۔ آج آپ انشاءاللہ 15واں مسئلہ، 16واں مسئلہ اور اس کے ساتھ ساتھ 17واں مسئلہ پڑھیں گے۔ تو یہ 3 مسئلے انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ 15واں مسئلہ آلہ تناسل کے بارے میں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کا آلہ تناسل جڑ سے کاٹ دیتا ہے یا اس کا حشفہ کاٹ دیتا ہے، حشفہ یعنی وہ ختنے والی جگہ، اس کا سر، تو اس پر پوری دیت لازم ہے، چاہے بوڑھے کا کاٹے، جوان کا کاٹے، چھوٹے کا کاٹے، بڑے کا کاٹے۔ اس کے کاٹنے کے بعد چاہے اس میں جماع کی قدرت ہو، چاہے جماع کی قدرت نہ ہو۔ اچھا، اگر کسی بندے کے خصیتین نکالے گئے تھے اور اس نے اس کا آلہ تناسل کاٹا ہے، تو اس پر کیا حکم ہے؟ یا جو ہے کیا ہے جناب، کسی شخص کا وہ حشفہ فل نہیں کاٹا، اس کا کچھ حصہ کاٹا ہے، تو کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے کیا ہے جناب، خصیتین نکالے ہوئے کا تو آلہ تناسل کاٹے گا تو اس میں دیت ہوگی، کیونکہ وہ قانون کلی ہے کہ وہ اعضاء جو انسان میں ایک ہیں ان کے ختم کرنے سے دیت واجب ہے۔ باقی حشفہ کو جو اس نے کاٹا ہے تو اس حشفہ کو ہم دوسرے حشفہ کی جو ہے کیا ہے ساتھ نسبت سنجی کریں گے۔ آدھا حشفہ کٹا ہے تو آدھی دیت ہے، چوتھا حصہ کٹا ہے تو چوتھا حصہ دیت کا ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتا ہے کہ ظاہراً انین نامرد کو کہتے ہیں، اگر اس کا آلہ تناسل کاٹتا ہے تو ثلث دیت دینا ہوگا، کیونکہ وہ تو کسی کام کا نہیں ہے۔ اچھا، اگر کسی شخص کے دونوں خصیے نکال دیتا ہے تو پھر دیت دینی ہوگی، اگر ایک خصیہ نکالتا ہے تو آدھی دیت دینی ہوگی۔ مزید عبارت میں ہم بس یہ پڑھیں گے۔ پھر کہتے ہیں اگر کسی کے خصیوں کو ایسے نقصان پہنچاتا ہے کہ وہ کٹتے نہیں ہیں، وہ سوج جاتے ہیں، اس طریقے سے سوج جاتے ہیں کہ یہ بیچارہ پھر چل بھی نہیں سکتا، چلتا ہے تو پاؤں کا اگلا حصہ جو انگلیوں والا ہے وہ تو آپس میں مثلا ملا ہوا ہے، لیکن اس کی پیچھے ایڑی والا جو طرف ہے وہ بہت پھیل گیا ہے، تو اس میں 400 دینار دینے ہوں گے، یا ممکن ہے کہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہوں۔ اس کے بعد پھر جو ہے کہ شفرین کیا ہے کہ عورت کی اگلی شرمگاہ کے دونوں سائڈ پہ کچھ گوشت کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص وہ گوشت کاٹ لے تو اس پر بھی دونوں طرف کے کاٹے ہیں تو اس کو دیت دینی ہوگی۔ اب یہ مسائل عام طور پر تو ہمارے علماء سنیں گے، لیکن اگر عوام سنیں تو ان کو یہ عجیب لگیں گے، حالانکہ یہ عجیب ہے نہیں، کیونکہ ایسی وارداتیں، ایسے جرم ہوتے رہتے ہیں جس سے ہمارے علماء بھی سستی میں اور عوام کے سامنے شرمندگی ہونے کی وجہ سے اظہار ہی نہیں کرتے، نتیجے میں یہ ایسے مسائل بالکل ہی گویا کہ پس پردہ پڑے ہوئے ہیں۔ خوب، تو ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ مسئلہ پھر ذکر آلہ تناسل کے بارے میں مستاصلاً جڑ سے کاٹا جائے، اول حشفت یا صرف اس کا ختنے والی اوپر سرا اس کا کاٹا جائے، فما ذات یہ حشفہ سے بڑھ کر مثلا آدھے سے کسی نے کاٹ دیا ہے، ادیتو تو اس میں دیت دینی ہوگی، لشیخ کان ام لشاب چاہے آلہ تناسل بوڑھے کا ہو چاہے جوان کا ہو، لطفل ام لطفل صغیر یا چھوٹے بچے کا ہو، قادر علی الجماع ام عاجز چاہے اس آلہ تناسل کے کٹنے کے بعد جماع کی اس میں قدرت ہو چاہے اسے عاجز ہو جائے، ولو کان مسلول الخصیتین اگر یہ آلہ تناسل کٹنے والا شخص ایسا ہو جس کے کپور نکالے گئے ہیں تو بھی دیت پوری دینی ہوگی، لأنہ
اس لیے کہ آلہ تناسل مما ان اعضاء میں سے ہے، فل انسان منہ واحد، منہ کی ضمیر پھر وہی ذکر کی طرف جائے گی، یا منہ کی ضمیر ماں کی طرف پلٹا دیں کہ انسان میں یہ ایک عضو ہے، فَتَثْبُتُ فِيهِ الدِّيَةُ، تو پھر اس میں دیت ثابت ہوگی مطلقہ۔ مطلقہ کا مطلب کیا لیں گے جناب؟ چاہے وہ بوڑھا ہو، جوان ہو، جیسا بھی ہو۔ وفی بعض الحشفت، اگر حشفے کی کچھ مقدار کاٹی گئی ہے تو پھر بے حساب ہی، بے حساب ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اے حساب ذالک البعض، یعنی اس کٹے ہوئے کی نسبت سنجی کریں گے، منصوباً الی مجموع ہی نہیں کہا، یعنی پورے آلہ تناسل کی پیمائش نہیں کریں گے، بلکہ حشفہ کی ہم جو ایک پیمائش کریں گے خاصتاً۔ آدھا کٹا ہوئے تو آدھی دیت دینی ہوگی۔ وفی ذکر الانین، ٹھیک ہے، نامرد کا اگر کوئی آلہ تناسل کاٹتا ہے تو ثلث الدیت، دیت کا تیسرا حصہ دینا ہوگا۔ کیوں؟ لأنہ عضو اشل، اس لیے کہ یہ آلہ تناسل وہ آلہ تناسل نہیں ہے جو کام کا ہو، بلکہ یہ جو ہے کیا ہے جناب، خشک یا یوں کہیں ناکارہ ہے۔ وَدِّيَتُهُ ذَلِكَ، اور اشل کی دیت وہی ثلث ہوتی ہے۔ کما ان فی الجنایت علیہ صحیحاً، جس طریقے سے اگر کوئی شخص جنایت کرتا ہے ذکر پر جبکہ وہ صحیح ہو، حتی صار اشل، یہاں تک کہ وہ آلہ تناسل اب اشل ہو گیا، ثلث دیت ہی، تو اشل کٹے گا تو ثلث ہوگا، بس اشل ہونے کے لیے دو ثلث ہیں۔ وَلَوْ قُطِعَ بَعْضُ ذَكَرِ الْإِنِّينَ، اگر انین کے آلہ تناسل کا کچھ حصہ کاٹا جائے، اعتبر بحساب ہی من المجموع، تو یہاں پر یہ کٹے ہوئے حصے کو پورے آلہ تناسل کے ساتھ ہم نسبت سنجی کریں گے، اس کے آدھے جتنا ہے، ثلث جتنا ہے، اگر آدھا ہے تو پورے کا ثلث تھا تو اس کا نصف ثلث یعنی سدس ہوگا۔ لا من الحشفت، البتہ حشفہ سے نہ کاٹے تو، والفرق بینہ و بین صحیح، کہتے ہیں اور فرق موجود ہے حشفہ انین میں اور حشفہ صحیح میں۔ ان الحشفۃ فی صحیح، یعنی انین کا حشفہ بھی کاٹے تو اس میں بعید نہیں کہ ہم پورے دیت کے قائل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ صحیح کا حشفہ ہی رکن الاعظم فی لذت الجماع، جماع کی لذت میں سب سے بڑی رکن کی حیثیت رکھتا ہے، بخلاف الحشفۃ فی الانین، لیکن انین والا حشفہ کوئی ایسی حیثیت نہیں رکھتا، لاستواء الجمیع، انین کا آلہ تناسل حشفے والا ہو یا پچھلا حصہ ہو وہ ایک ہی جیسا ہے، فی عدم المنفعت، وہ اس سے کوئی لذت حاصل نہیں کرتا، مع کونہ عضوا واحدا، جبکہ اس کا پورا آلہ تناسل ایک ہی عضو ہے، وہ حشفے کو الگ ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے۔ وَيُنْسَبُ بَعْضُهُ، تو اس آلہ تناسل کے کچھ حصے کو اگر کاٹا گیا تو اس کی نسبت سنجی جناب کی جائے گی الی مجموع ہی، پورے آلہ تناسل کی طرف، علی الاصل، اصل قانون کے مطابق۔ خیر، السادسۃ عشر، 16واں مسئلہ ہم ابھی پڑھیں گے۔ خوب کیا ہے پھر خصیتین، وہ خصیتین کے بارے میں، معن دونوں اگر کسی کے کپور نکالے گئے ہیں، ادیتو تو دیت دینی ہوگی، وفی کل واحدۃ نصف، اور اگر ایک کپور نکالا گیا ہے تو آدھی دیت دینی ہوگی، للخبر العام، اس لیے وہی عام خبر ہے کہ دو عضو ہوں تو دونوں کے نکالنے پر پوری دیت ہے، ایک پر آدھی۔ وقیل والقائل به جماعت، اور کہا گیا ہے اور اس قول کا قائل جو ہے کہ جماعت ہے، اس جماعت میں سے شیخ توسی بھی ہے، انہوں نے اپنے کتاب خلاف میں کہا ہے، واتباعہ، اور شیخ توسی کے پیروکار ہیں، اور علامہ صاحب نے بھی کتاب مختلف میں کہا ہے، فی الیسرا ثلثان، کہا کہ بھائی الٹے طرف جو کپور ہوتا ہے اس میں دو ثلث جو ہے کہ وہ دیت کے دینے ہوں گے، یعنی 666 دینار، وفی الیمنی الثلث، اور جو سیدھی طرف والا کپور ہے اس میں ثلث یعنی 333 دینار۔ کیوں؟ لحسنۃ عبداللہ بن سنان عن صادق علیہ السلام، اس لیے کہ ہمارے پاس روایت حسنہ موجود ہے جو راوی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی ہے، وغیرہا ولما رویہ، ایک تو یہ روایت کہتی ہے کہ الٹے اور سیدھے میں یہ فرق ہے، دوسری بات کہ روایت میں آئے من ان الولد یکون من الیسرا،
بھائی بچہ جو ہے وہ الٹے کپور سے پیدا ہوتا ہے، سیدھے کپور سے پیدا نہیں ہوتا ہے۔ وَلِتَفَاوُتِهِمَا فِي الْمَنْفَعَةِ، اور تیسری دلیل کہ الٹے کپور میں دیت زیادہ ہے کیونکہ منفعت میں بھی فرق ہے۔ المناسب لتفاوت دیا، جب فائدہ ایک میں زیادہ ایک میں کم تو پھر دیت بھی جس میں زیادہ فائدہ ہے زیادہ ہونی چاہیے، جس کا کم فائدہ ہے اس میں کم دیت ہونی چاہیے۔ وَيُعَارَض، لیکن کہتے ہیں یہ جو دلیلیں دی گئی ہیں یہ ٹکرا رکھتی ہیں بالید القویت الباطشۃ وضعیفۃ، وہ ہاتھ جو طاقتور ہے اور بادشاہ قوت والا ہے، وہی ایک تقریباً مطلب ہے قوت کا اور بادشاہ کا، وضعیفہ اس میں تو دیت ایک جیسی ہے۔ حالانکہ آپ کے اس منطق اور آپ کے اس فلسفے کے مطابق قوی میں پھر ہاتھ میں زیادہ دیت ہونی چاہیے، ضعیف ہاتھ میں کم ہونی چاہیے۔ والعین کذالک، اور اگر آنکھیں نکالی گئی ہیں تو اس میں بھی جو آنکھ طاقتور ہے اس میں زیادہ دیت ہونی چاہیے، کمزور میں کم ہونی چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ باقی آپ نے یہ جو کہا کہ وہ تخلق الولد منہا، بچہ پیدا ہوتا ہے الٹے کپور سے، لم یثبت، یہ ثابت نہیں ہے۔ وخبرہ مرسل، اور یہ جو آپ نے حدیث پیش کی یہ مرسل ہے۔ وقد انکرہ بعض الاطباء، اور بعض اطباء نے تو آ کے اس حدیث کا انکار نہیں کیا بلکہ اولاد ہونے والی بات کا انکار کیا ہے۔ وفی ادرتہما، اچھا اگر دونوں کپور سوج جائیں، کہتے ہیں بضم الحمزۃ، ادرا کو آپ حمزے کو ضمہ دے کے پڑھیں، سکون دال، دال کو ساکن کر کے پڑھیں، فتح را، اور را کو فتح دے کے پڑھیں، وہ انتفاخہما، سوج جائیں تو 400 دینار، 400 دینار دینے پڑیں گے۔ اچھا سوجنے کے ساتھ فَإِنْ، اگر یہ فہج ہو جائیں، موٹے ہو جائیں، پہلے تو کہتے ہیں بے فتح الفا، فا کو فتح دے کے پڑھیں، فالحاء المحملہ، اس کے بعد ہائے محملہ ہے اس کو بھی یہ کیا ہے جناب فتح ہی دیں گے، فالجیم اس کے بعد جیم ہے، تباعدت رجلا ہو، یعنی اس کے دونوں پاؤں ان کے سوجنے کی وجہ سے دور ہو گئے ہیں، اعقابن، پچھلی طرف ہو، ایڑی والی طرف، ما تقارب صدور قدمی ہے، جبکہ اس کے پیروں کے سینے والا طرف یعنی اگلا جو پنجے والا حصہ وہ آپس میں قریب ہے۔ فلم یقدر علی المشی، جس کے نتیجے میں یہ بیچارہ چلنے پر قدرت نہیں رکھتا ہے۔ کئی دن زائد علی الفحج، گویا کہ فحج الگ عیب ہے اور نہ چلنا الگ مسئلہ ہے۔ لأن مطلقہ، اس لیے کہ مطلق فحج میں تو یمکن معہ المشی، اس کے ساتھ چلنا ممکن ہوتا ہے۔ قال الجوہری، جوہری صاحب نے کہا ہے الفحج بتسکین، بھائی اگر اسم کر کے پڑھیں گے تو پھر فحج میں ہا کو ساکن کر کے پڑھیں، مشیت الافحج، کہتے ہیں یہ افحج کا چلنا، وتفجہ فی مشیت ہی مثلہ، اچھا جی جناب آپ جو ہے کیا ہے یا کہیں کہ تفجہ باب تفعل میں لے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص جس کا چلنا افحج کی طرح ہے۔ وفی حکم ہی اذا مشى مشیا لا ينتفع به، اسی نہ چلنے کے حکم میں، اگر چلتا ہے لیکن وہ چلنا اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے، 5 منٹ والی جگہ پہ 5 گھنٹے لگاتا ہے مثلا، فَثَمَانُمِائَةِ دینار، تو اس کو 800 دینار دیت ملے گی علی المشہور۔ اور مستند کتاب ظریف، اور اس 800 دیت کی دلیل جو ہے وہ کتاب ظریف ہے۔ چلیں ابھی چلتے ہیں جناب 17ویں مسئلے کی طرف۔ فی شفرین، 17واں مسئلہ شفرین کے بارے میں ہے۔ یہ شفرین کیا ہے؟ فرماتے بضم شین، شین کو ضمہ دے کے پڑھیں، ہما اللحم المحیط بالفرج، یہ وہ گوشت ہے جو عورت کے شرمگاہ کو گھیرے ہوئے ہے، احاطت شفتین، جیسے ہونٹ کسی کے منہ کو بند کیے ہوئے ہوتے ہیں، ادیت، اس میں پوری دیت دینی ہوگی، وفی کل واحدۃ نصف، اور اگر ایک سائڈ کا وہ گوشت کسی نے کاٹا ہے تو اس کو آدھی دیت دینی ہوگی، من سلیمت، چاہے وہ عورت جو ہے کیا ہے سلیمہ ہو، یعنی شوہر اس کے ساتھ میل ملاقات کر سکتا ہے، اس میں وہ عیوب نہیں ہے جو معنی جمع ہوتے ہیں، ورتقا ہے، یا وہ عورت رتقا ہو، رتقا کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر سے کوئی گوشت شرمگاہ سے باہر نکلا ہے، شوہر جمع نہیں کر سکتا، والبکر وسیب، چاہے کنواری لڑکی ہو چاہے جو ہے غیر کنواری ہو، ٹھیک ہے جناب، بڑی عمر کی ہو چھوٹی ہو،
وہ پھر رقب، اچھا وہ پھر رقب کہتے ہیں بالفتح ہے، اس میں فتح دیں گے محرکن حرکت والی، وہ من المرأت مثل موضع آنا من رجل، یہ جناب عورت کی آنا کی طرح ہے جیسے مرد کا آنا، یعنی ناف کے نیچے والے جو حصہ ہے جہاں پر وہ سخت بال نکلتے ہیں، اگر وہاں عورت کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو الحکومت تو پھر وہاں پر جو ہے کیا ہے وہ حکومت، یعنی وہ عرش دینی ہوگی۔ الحمدللہ یہ 17واں مسئلہ بھی پورا ہو گیا، اگلے درس میں انشاءاللہ 18واں پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔